السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. آج کے خطبے کا موضوع امہات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں بات کی گئی، اور خطبے کے شروع میں جس طرح خطیب نے بتایا کہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان اپنے سلف کی سیرت کا مطالعہ کریں. سلف الصالح جو گزر چکے ہیں ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، جو ان میں سے مرد تھے، جو عورتیں تھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان میں جو سبق ہیں ان کو سیکھیں اور ان کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمیں اگر ہدایت کا راستہ چاہیے تو انہی کا راستہ ہے. تو یہ ان کی سیرت کا مطالعہ کیے بغیر، ان سے سبق حاصل کیے بغیر اور اس پر عمل کیے بغیر ممکن نہیں ہے. تو آج امہات المومنین میں جو سب سے پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا. ان کے بارے میں کچھ باتیں کی گئی، تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو سنیں. بھلے ہی ایک عورت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے لیکن مرد بھی سنیں، کیونکہ ایک ایسی عورت ہے جن کے بارے میں حدیث ذکر کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہیں. اور کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد تو بہت سارے کمال کو پہنچیں لیکن بہت کم عورتیں کمال کو پہنچی ہیں. ان میں سے ایک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے. تو ان کی سیرت میں مردوں کے لیے بھی سبق ہے، عورتوں کے لیے بھی سبق ہے. تو اس کو سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں. جس طرح بتایا گیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یہ بہت ہی ذہین خاتون تھی اور بہت دیندار خاتون تھی. شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں اور اتنے نیک انسان ہیں، سچ بولتے ہیں، تب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تاکہ ان کا جو مال تھا اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کریں. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بہترین آفر دی، یعنی جتنا کہ کسی شخص کو دیا جاتا ہے اس سے دگنا دینے کا وعدہ کیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں تجارت کی، حضرت خدیجہ کو ان کے بارے میں اور زیادہ پتہ چلا تو انہیں نکاح کا پیغام بھیجا. اور نکاح کا پیغام بھیجتے ہوئے یہ باتیں کہیں کہ آپ کا جو مقام ہے اپنی قوم میں، آپ سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں اور بہت ساری خوبیاں گنوائی، اس لیے مجھے آپ میں رغبت ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، کیونکہ عام طور پہ بہت سارے لوگ شادیوں میں ایسی ایسی چیزیں تلاش کرتے رہتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اور یہاں پہ حضرت خدیجہ ایسی چیزیں گنواری ہیں جو کہ انسان کے اعلیٰ اخلاق اور اس کی امانت، یعنی بہترین اس کے اخلاق کی امانت دے. ایسی چیزیں دیکھنی چاہیے دونوں کو، یعنی شوہر میں بھی یہ چیزیں ہوں اور بیوی میں بھی دینداری ہو. ایسی چیزیں تلاش کرنی چاہیے. لوگ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو کہ انہیں اگر مل بھی جاتی ہے پھر بھی ان کی زندگی میں کسی قسم کی سعادت نہیں آتی. تو ہمیں اسلام میں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کوئی دیندار شخص تمہارے پاس آئے جس کا دین تمہیں پسند ہو تو اسے رشتہ دے دو، کیونکہ یہی اس کے حق میں بہتر ہے. اللہ اور عزت انہیں دنیا کی برکتیں بھی دے دے گا ان کی دین کی برکت کی وجہ سے. اسی طرح لڑکے کو بھی یہ تاکید کی یہ ہے کہ وہ لڑکی میں بھی دین کو دیکھے. تو حضرت خدیجہ سے اس چیز کا پیغام ہمیں ملتا ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، آپ کی امانت داری، آپ کی سچائی کو دیکھ کے نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ دونوں میں نکاح ہو گیا. اس کے بعد جب آپ کا گھر بہت خوشحال، آپ بہت خوش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان سے بہت ساری اولادیں بھی دی. 4 بیٹیاں دی، 2 بیٹے دیے، اور ان کے علاوہ کسی اور عورت سے، کسی اور بیوی سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی. اگر بعد میں کوئی اولاد ہوئی بھی تو وہ بھی بہت ہی جلدی وفات پا جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بھی ان کی فضیلت میں ذکر کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ سے مجھے اولاد عطا فرمائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا وحی نازل ہونے کا، جس طرح کے احادیث میں مشہور ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس قصے کو ذکر کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے شروع میں خواب آیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ کو، کیونکہ آپ اپنی قوم سے تنگ آ رہے تھے، یہ سب
بدعمالیاں دیکھ کے اتنی نافرمانیاں دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماحول نہیں پسند آتا تھا، تو آپ جا کے غار حرا میں بیٹھ کے وہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے، کچھ رات وہیں پہ رہا کچھ دن وہیں پہ رہا کرتے تھے، وہیں پہ اللہ کی عبادت کرتے، جیسے اللہ آپ کو الہام کرتا کس طرح عبادت کرتے ہیں اس کا علم اللہ کے پاس سے، لیکن آپ کچھ وقت غار حرا میں گزارتے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے لیے کچھ سامان کھانا پینا بھی اپنے ساتھ لے جاتے، وہ یتزود لذلک، اس کے لیے کچھ توشہ کھانا پینا اپنے ساتھ لے جاتے جب تک کہ وہاں پہ رہتے. ثم یرجع الی خدیجہ فتزوده لمثلها، پھر آپ جب وہ سامان ختم ہو جاتا پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور ان کی بیوی دوبارہ انہیں یہ چیزیں دے دیتی، کیونکہ انہیں اپنے شوہر کے اوپر پورا یقین تھا، ان کے بارے میں پورا علم تھا کہ یہ میرے شوہر جو ہے یہ ان میں اتنی زیادہ خصلتیں ہیں، یہ کسی نہ کسی وجہ سے ایسے کر رہے ہیں. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کی سمجھداری، میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے کہ دونوں کے معاملات کیسے ہیں. اگر کوئی بات ہو تو انہیں چاہیے کہ دوسروں کے سامنے بولنے سے پہلے جوڑے آپس میں جا کے اس بات کو ڈسکس کریں. تو یہاں پہ بھی حضرت خدیجہ کا ایک سیرت کی بات سامنے آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ ختم ہو جاتا ہے تو حضرت خدیجہ کے پاس آتے اور وہ پھر انہیں اس قسم کا کھانا پینا پھر انہیں ساتھ میں طے کر کے دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں پہ اپنا وقت وہاں پہ جا کے گزارتے اس غار حرا میں اور اللہ کی عبادت کرتے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں حتی جاءنی الحق وهو فی غار حرا، یہاں تک کہ حق یعنی فرشتہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ گئے غار حرا میں. لمبا قصہ ہے، مشہور قصہ ہے. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دبوچا اور کہا کہ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں نبی قاری مجھے پڑھنا نہیں آتا. تیسری دفعہ دبوچنے کے بعد جب صحیح زور سے دبوچ کے چھوڑ دیا اور پھر ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیتیں نازل کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق. 3-4 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ اس واقعے سے ایک دم آپ کا دل دھڑکنے لگا. کچھ روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ کی گردن کی جو رگ ہے وہ بھی پھڑکنے لگی اس خوف کی وجہ سے، یعنی ایک فرشتہ وہ بھی ایک غار میں آ گیا اور اس طرح 3 دفعہ آپ کو دبوچا. تو اس ایسے موقع پر آدمی جب ایسے موقع پر ہوتا ہے تو اسی شخص کے پاس جاتا ہے جس پر سب سے زیادہ بھروسہ ہو، جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس گئے. میاں بیویوں میں بھی آپس میں اسی طرح کا رشتہ ہونا چاہیے، پیار محبت کا، بھروسے کا، کہ اپنی باتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں، اپنی پریشانیاں دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل دھڑک رہا تھا اس وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے. آپ اپنے گھر پہنچے، اپنے گھر والوں کو بولا زمیلونی زمیلونی، مجھے ڈھک دو، یعنی کمبل وغیرہ کسی چیز سے مجھے ڈھک دو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فوراً آپ کو ڈھک دیا اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں دی، سوالات کے بوچھار آپ پہ نہیں کرتے کہ کیا ہو گیا، کدھر سے، جس طرح عام طور پہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، بلکہ آپ کو چھوڑ دیا. حتی ذهب عنہ رو، یہاں تک کہ آپ سے جو ڈر تھا وہ کم ہو گیا، یا خوف آپ سے چلا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ کیا معاملہ ہے، آپ نے اپنی بیوی کو بتا دیا. تو اگر کبھی شوہر کا ایسا معاملہ ہوتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ ایسے معاملات کو سمجھیں، شوہر کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے. یہ نہیں کہ اس کی پریشانی میں اور زیادہ اضافہ کر دے، بلکہ اس قسم کا معاملہ کریں جس طرح شوہر کو اور زیادہ سکون حاصل ہو جائے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکون حاصل ہوا، آپ نے خود بتایا یا خدیجہ تو مالی، آپ نے اپنی بیوی کو خطاب کر کے کہا اے خدیجہ. تو بیوی کا نام لینے میں کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس کو عیب بھی سمجھتے ہیں. اس میں کوئی عیب نہیں، شوہر بیوی کا نام لے سکتی ہے اور بیوی شوہر کا نام لے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں. بلکہ جس طرح خطیب نے کہا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ اپنے شوہر کو دوسرے ناموں سے پکارتی ہیں جو کہ بالکل نازیبا نام ہوتے ہیں، اور انہیں ان کے اپنے نام سے یا کوئی بہترین نام سے یا کوئی اچھے نام سے نہیں پکارتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اپنی بیوی کو نام لے کے پکارا، یا خدیجہ تو مالی، اے خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے. وہ اخبرہ الخبر، اور پوری خبر، پورا قصہ انہیں بتا دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد خشیت وعلی نفسی، مجھے اپنے جان پر خطرہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ کس قسم کا معاملہ ہو گیا ہے. تو یہاں پہ حضرت خدیجہ کی فقاہت، حضرت خدیجہ کی سمجھداری اور ان کا اللہ رب العزت سے تعلق اور ان کا اپنا اعلیٰ اخلاق سامنے آتا ہے کہ اس وقت اپنے شوہر کو کتنے بہترین الفاظ سے، جو کہ آج تک احادیث میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، یہ ایک عورت کے الفاظ ہیں اور کتنی اعلیٰ اخلاق کی یہ
پیغام ہمیں دیتے ہیں. حضرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے نفس پر ڈر ہے, مجھے اپنی جان کا ڈر ہے, تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ اللہ, ہرگز نہیں, واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ رب العزت ہرگز آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. ایک عورت کے الفاظ ہیں. کیوں نہیں رسوا کرے گا؟ کیونکہ آپ میں ایسی صفات ہیں جو کہ اعلیٰ اخلاق کی صفات ہیں. اللہ رب العزت جس میں یہ صفات ہوتی ہے, علماء بتاتے ہیں کہ جس شخص میں اس قسم کی صفات ہوتی ہیں, اللہ رب العزت اسے دنیا آخرت میں عزت بخشا ہے. اللہ رب العزت اسے کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتا ہے. تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 اعلیٰ اخلاق کی صفاتیں گنوائیں. یعنی گھر میں بھی عورتوں کو بھی ایسی ہونا چاہیے کہ شوہروں کی تعریف کریں. شوہر اگر ایسے ہوں تو عورتیں بھی ان کی تعریف کریں اور ان کی اعلیٰ صفاتیں ان کے سامنے پیش بھی کریں. کبھی ایسا موقع آ جائے تو انہیں بتائیں کہ آپ میں یہ صفات ہیں, اللہ رب العزت آپ کی مدد کرے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انک لتصل الرحم, بہت ہی ضروری صفت. پہلی چیز, آپ رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھتے ہیں, آپ رشتہ داروں سے توڑتے نہیں. اور رشتہ داروں سے جوڑنے کے بارے میں بہت ساری احادیث خطبے پہلے آ چکے ہیں, بہت ساری احادیث ہیں, بہت تاکیدات اسلام میں. سب سے پہلی صفت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گنوائی, انک لتصل الرحم وتحمل الکل, اور آپ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. وتصدق الحدیث, اور آپ سچی بات کرتے ہیں. یعنی جیسا بھی معاملہ آ جائے آپ سچی بات کرتے ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سچ کہو, کیونکہ سچ تمہیں نیکی تک پہنچا دے گا اور نیکی تمہیں جنت تک پہنچا دے گی. تو ہر معاملے میں سچ کہو اور جھوٹ سے بچو. بھلے ہی آدمی کو لگے کہ سچ بولنے سے مجھے کوئی نقصان ہو سکتا ہے, لیکن سچ بولنے میں ہی اس کی خلاصی ہے. سچ بولنے سے ہی اللہ رب العزت اس کے لیے مشکل سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے. چوتھی صفت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے گنوائی وتقر الضیف, کہ آپ مہمان نواز ہیں. آپ کے پاس مہمان آتے ہیں تو آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, اچھے سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہ بھی بہت اعلیٰ اخلاق کی صفت ہے. اور 5ویں صفت وتعین علی نوائب الحق, اور آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں. جہاں پہ حق ہوتا ہے ان کا ساتھ آپ دیتے ہیں. یہ نہ ہوا کہ جو لوگ مالدار زیادہ ہیں اور لیکن حق پر نہ ہوں آپ ان کی طرف مائل ہو جائیں, بلکہ آپ حق کا ساتھ دینے والے ہیں بھلے ہی کمزور کے ساتھ ہو. تو یہ 5 اعلیٰ صفاتیں حضرت خدیجہ نے گنوائی, جس کی وجہ سے انہیں یہ یقین دلوایا کہ اللہ رب العزت آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اس پر مزید حضرت خدیجہ نے معاملہ یہیں پہ نہیں چھوڑا, انہیں اپنے رشتہ دار, اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کے گئی. ورقہ بن نوفل جو کہ اس زمانے کے بڑے عالم تھے, بہت زیادہ عمر ان کی ہو چکی تھی, ان کے پاس لے کے گئی اور جا کے کہا یا ابن ام اسم من ابن اخی, اے میرے چچا زاد بھائی اپنے بھائی کے بیٹے سے سنیں کہ کیا معاملہ ہے. کیونکہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے تو چاہیے کہ اپنے زمانے کے, اپنے محلے کے, اپنے ایریا کے عالم کے پاس جائیں. اپنے دوسرے لوگوں سے نہ پوچھیں جنہیں علم نہیں ہے, بلکہ علماء کے پاس جائیں, ان سے جا کے پوچھیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے, ایسا معاملہ پیش آیا. تو حضرت خدیجہ کی فقاہت یہاں پہ آتی ہے کہ جو اس زمانے کے بہت بوڑھے شخص تھے اور علم بھی تھا, اور جس طرح ان کی صفات میں آتا ہے کہ یہ آسمانی کتابیں بھی لکھا کرتے تھے, انجیل لکھا کرتے تھے, یعنی عالم دین بھی تھے. ان سے جا کے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ آیا ہے تو آپ ان سے سنیں اور انہیں بتائیں کہ کیا معاملہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پورا قصہ بتا دیا فرشتے کے آنے کا. تو حضرت ورقہ بن نوفل نے انہیں خوشخبری دی اور بتایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. اور پھر بہت ساری باتیں ان کے بیچ میں ہوئی. الغرض اس سے سبق یہ نکلتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے کس طرح اپنے شوہر کی مدد کی اور نبی بننے کے وقت بھی کس طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا. تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ اسی قسم کا معاملہ اپنے ساتھ کرے, اور شوہر بھی ان کے ساتھ ایسے ہوں تاکہ آپس میں میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہو. جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو پہلے آ کے آپس میں باتیں کریں, یہ نہ ہو کہ دوسروں کے ساتھ باتیں کریں اور وہ بات وہیں سے گھوم پھر کے بعد میں دوسرے جوڑے کو وہیں سے پہنچے, اس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف بھی پہنچے. بلکہ اس قسم کی سیرت آپس میں ہونی چاہیے. اسی طرح اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کسی عورت پر اتنی غیرت نہیں کرتی تھی جتنا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر مجھے غیرت آتی تھی. حتیٰ کہ میں نے اس بات کا ذکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تو آپ نے فرمایا انی رزقت حبها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت خدیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ان کی محبت عطا کرنا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے جو مجھے دی گئی ہے. تو
خدیجہ کے بارے میں میرے سے کچھ بات نہیں کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے، یہاں تک کہ ان کے انتقال کے بعد بھی محبت کرتے ہیں، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے رشتہ داروں سے بھی نبھا رکھتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کبھی کبھار اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جانور ذبح کرتے، کوئی بکری ذبح کرتے، تو حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں ہوتی تھیں، جو دوستیں ہوتی تھیں، ان کو بھی اس گوشت میں سے بھیجتے اور ہمیشہ اپنی بیوی کو یاد کیا کرتے تھے اچھے الفاظ سے۔ تو ایسی بیوی جس نے شوہر کے ساتھ اتنا کیا، شوہر مرنے کے بعد بھی اس کو اتنا یاد کر رہا ہے، تو یہ حضرت خدیجہ کی سیرت میں سے ہے کہ وہ اپنے شوہر پر ایسی پیار محبت چھوڑ کے جائے کہ شوہر مرنے کے بعد بھی اسے یاد کرتا ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دنیا میں ہی اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت دے دی تھی، جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے اور آ کے فرمایا، یا رسول اللہ ہذه خدیجہ قد جاءتک او کما قال، کہ یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں یا پھر آپ کے پاس پہنچنی ہے، معها اناء، ان کے پاس ایک برتن ہے، فیہا ادام او طعام او شراب، یا تو اس میں کوئی سالن ہے یا کوئی کھانا ہے یا تو کوئی پینے کی چیز ہے، الغرض یعنی کوئی نہ کوئی چیز آپ کی خدمت کے لیے لے کے آ رہی ہیں، اپنی شوہر کی خدمت کے لیے آ رہی ہے، بشرھا فقرا علیہ السلام من اللہ و منی، تو حضرت جبریل نے کہا کہ آپ انہیں اللہ کی طرف سے سلام کہہ دیجیے۔ یعنی اتنی بڑی بشارت حضرت خدیجہ کے لیے کہ 7 آسمان اوپر سے اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ کے اوپر سلام نازل کیا ہے، تو آپ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں سلام کہہ دیجیے، وہ منی، اور جبریل کی طرف سے یعنی میری طرف سے بھی سلام کہہ دیجیے، اور انہیں خوشخبری دیے ببیت فی الجنہ من قصب، اور انہیں جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دیجیے، جنت میں ایک محل کی خوشخبری دیجیے، من قصب، قصب سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ ایک ایسے موتی سے وہ بنایا گیا ہے کہ جو کہ موتی اندر سے خالی کیا گیا ہے اور ایک ہی موتی سے وہ مکمل گھر بنا ہوا ہے، یعنی اتنا خوبصورت محل بنا ہے کہ وہ جوڑ کے نہیں بلکہ ایک ہی موتی سے وہ گھر ان کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ ایسا گھر ہے لا صخب فیہا ولا نصب، اس میں کسی قسم کا شور نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کی تھکان اور اس میں کسی قسم کی پریشانی اس محل میں ان کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ حدیث ہے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ کا جواب اس میں بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کا سلام اور جبریل علیہ السلام کا جن سلام انہیں پہنچایا، تو حضرت خدیجہ کا جواب سنیں۔ ایک عورتوں کو بھی چاہیے کہ دین میں فقاہت حاصل کرے، دین میں سمجھ حاصل کرے تاکہ آگے دوسروں کو سکھا سکے۔ حضرت خدیجہ سے ہم آج یہ چیز سیکھ رہے ہیں، عورتوں سے ان کے بچے اور ان کے محلے والے سیکھتے ہیں، تو عورتوں کو دین کے معاملات سے دور نہ رکھا کریں، کہیں بھی کوئی دروس وغیرہ ہو اس میں بھی لایا کریں تاکہ دین کے معاملات وہ سیکھیں۔ ایک عورت سے کتنے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آج ہم حضرت خدیجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس قسم کا جواب دیتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کا سلام دیا تو علماء فرماتے ہیں کہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے فرمایا هو السلام ومنه السلام، یعنی اللہ مجھے سلام بھیج رہے ہیں، تو عام طور پہ کوئی سلام دے تو ہم جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، لیکن اللہ سلام دے رہے ہیں تو حضرت خدیجہ نے کہا هو السلام، اللہ ہی سلام ہے، اللہ کا نام سلام ہے، ومنہ السلام، سلامتی ہی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ ان کی فقاہت، ان کی ذہانت، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ پر سلام ہو جس طرح کچھ صحابہ کرام کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا اس طرح مت کہا کرو کیونکہ اللہ ہی سلام ہے اور سلامتی اللہ کی طرف سے، لیکن یہ عورت ہو کے ان کی ذہانت دیکھیں، انہوں نے کہا وہ السلام، اللہ ہی سلام ہے، ومنہ السلام، اسی کی طرف سے تمام سلام آتی ہے، سلامتی تمام کی تمام اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، سب کو پیس وغیرہ دینا، سلامتی دینا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ وعلی جبریل السلام، اور جبریل پر بھی سلامتی ہو کیونکہ خالق جو ہے وہ سلام ہے، اس کے علاوہ تمام مخلوق ہے، سب کو سلامتی کی ضرورت ہے، تو جبریل پر بھی سلام ہو۔ وعلیک یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ پر بھی اللہ کے رسول اللہ رضت سے سلامتی ہو اور اس کی رحمتیں آپ پر ہو۔ تو یہ حضرت خدیجہ کا جواب ہے، اور یہ جواب اسی وقت بنتا ہے جب دین کی سمجھ ہو اور دین سے محبت ہو اور دین کے اوپر عمل ہو، تب انسان اس مقام کو پہنچ سکتا ہے۔ تو ان کی سیرت سے مطالعہ کریں، مردوں کے لیے بھی عبرت ہے، عورتوں کے لیے بھی عبرت ہے، توحید کا پیغام دے رہی ہے کہ سلامتی اللہ کی طرف سے ہے اور وہی سلام ہے، اور باقی تمام مخلوق ہیں ان سب کو سلامتی کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جو خوشخبری دی گئی کہ ایسا محل، ایسا گھر جنت میں جو کہ ایک ہی موتی سے بنا ہے، اس میں کسی قسم کا شور نہیں ہے، کسی قسم کی تھکان نہیں ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ
بندوں کو ان کے عمل کے مطابق ان کو ان کا بدلہ عطا فرماتا ہے، یعنی جس قسم کا عمل کیا اسی قسم کا ثواب، اسی قسم کی جزا انہیں پیش کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بالکل کوئی شور غل نہیں۔ اس میں علماء بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتی، آپ سے کبھی بھی اس طرح پیش نہ آئی کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے ناراض ہو، کسی قسم کا شور، ہمیشہ پیار محبت سے جس طرح ایک مثالی خاتون ہونی چاہیے تھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہی۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں جزا بھی اس قسم کی دی کہ ان کے لیے کوئی بھی ایک ایسا محل جس میں کسی قسم کا بھی شور نہ ہوگا، ولا نصب، اور کسی قسم کی تھکان نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے مکمل کوشش کی، اپنے شوہر کو ہر مشکل سے بچانے کی کوشش کی، ہر پریشانی سے نکلنے کی کوشش کی، جس قسم کی بھی تھکان ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ رہی، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا تقریباً 3 سال سے اوپر، تب اپنے شوہر کے ساتھ رہی، بھوکی پیاسی رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بشارت دی کہ ایسا محل انہیں دیا جائے گا جس میں کسی قسم کا شور نہیں ہوگا اور اس میں کسی قسم کی تھکان بھی نہیں ہوگی۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ اس سے عبرت لے، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ اس سے عبرت لے، کیونکہ مرد اس قسم کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ کریں گے تو عورتیں بھی ان کے ساتھ اسی قسم کا رویہ کریں گی، انہیں اسی قسم کی عزت دیں گی۔ تو اس قسم کا مثالی جوڑا ہونا چاہیے کہ اپنے شوہر کے سامنے آواز بلند نہ کرے، ادب سے پیش آئے، اور اس کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے شوہر کے ساتھ اس کی مدد کرے، کیونکہ اسی میں اس کے لیے بہتری ہے، کامیابی اسی میں اس کے لیے پیش آتی ہے۔ اسی طرح اور بھی احادیث بہت ساری آتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جن فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، مسند احمد کی روایت جس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر زمین پر 4 لکیریں کھینچی، یعنی خط 4 خطوط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لکیریں کھینچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا افضل النساء الجنہ 4، دنیا کی بہترین عورتیں، سب سے بہترین عورتیں وہ 4 ہیں، یعنی 4 عورتیں دنیا کی جو ہیں وہ سب سے بہترین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لکیریں کھینچ کے ان کی مثال بتائی۔ پہلے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا ہی نام لیا، خدیجہ بنت خویلد، یعنی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ آپ کی بیوی، آپ نے فرمایا یہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفاطمہ بنت محمد، وفاطمہ بنت محمد، یعنی فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ تیسرے نمبر پر آسیہ بنت مزاحم، یعنی آسیہ بنت مزاحم کی بیٹی جو کہ فرعون کی بیوی تھی، یعنی فرعون جو اپنے وقت کا سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا مشرک اور سب سے بڑا جبار تھا، اس کی بیوی ایمان لے آئی اور ایمان پر قائم رہی، تو اللہ نے اتنا مقام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے حضرت آسیہ ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ مریم بنت عمران، حضرت مریم علیہ السلام جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ 4 عورتیں دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہیں۔ تو ان پر غور کریں کہ یہ چاروں عورتیں یہ کیا گھر میں رہ کے کام کیا کرتی تھی، یا پھر یہ کوشش کرتی تھی کہ ہم باہر جائیں اور اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو چھوڑ دیں کسی اور کے حوالے، بلکہ تمام عورتوں کو اتنا مقام، حضرت مریم علیہ السلام کا تو کوئی شوہر نہیں تھا، لیکن باقی 3 عورتیں جو تھیں وہ دین میں بہت زیادہ متمسک تھی، دین پہ انہوں نے بہت زیادہ وہ کیا، اور حضرت فاطمہ بھی اپنے شوہر کا بہت زیادہ خیال کرتی، حضرت علی کا، اور حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بچوں کا کتنا خیال کرتی، کہ اللہ اور عزت نے انہیں اتنا مقام دیا۔ تو ہمیں اسلام میں بھی یہی حکم دیا ہے، اللہ اور عزت نے مردوں کو دوسرے احکامات دیے ہیں، عورتوں کو دوسرے کام دیے ہیں، سب کو چاہیے کہ اللہ اور عزت نے جو مقام انہیں دیا ہے اس پر راضی ہو جائیں، اس کے مطابق عمل کریں، تبھی انہیں اتنا مقام ہو سکتا ہے۔ اور اپنے صحابہ کی سلف کی سیرت کو دیکھیں کہ وہ کس چیز کو ترجیح دیتے تھے، وہ ترجیح اسی چیز کو دیتے جس میں اللہ اور عزت راضی ہوتا۔ تو اللہ اور عزت نے عورتوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ اپنے گھر کا خیال کریں، اپنے شوہروں کا خیال کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں، نہ کہ وہ یہ کوشش کریں کہ ہم کسی اور فیلڈ میں چلے جائیں، کسی اور مقام میں چلے جائیں، اور ان کے پیچھے ان کے شوہر، ان کے جو شوہر ہیں ان سے بھی محبت ان کے بہت ہی کم ہوتی جائے، اور بچے بھی ان کے پیچھے ضائع ہوتے جائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں جو 4 عورتوں کی مثالیں دیں، وہ دیندار عورتیں، اور وہ
اور وہ جتنے بھی ان کے رشتہ دار ہوتے تھے، شوہر ہوں یا جو بھی ہوں، ان کا بہت زیادہ خیال کرنے والی تھی. تو ہمیں چاہیے کہ انہی سے عبرت لیں، خاص طور پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، کیونکہ انہیں اتنا زیادہ مقام خاص طور پر اسی لیے ملا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اسی لیے ذکر کرتے تھے. جس طرح ایک روایت بھی بیان کی گئی، انہوں نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لے کے آئی جبکہ لوگوں نے میرے سے کفر کیا، لوگوں نے مجھے نہیں مانا، اور انہوں نے اپنے مال سے میری اس وقت مدد کی جبکہ لوگوں نے مجھے محروم کر دیا، اور اللہ رب العزت نے ان سے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی. یعنی یہ عورت کی فضیلت ہے کہ اس سے اولاد ہو اور کثرت سے اولاد ہو. یہ اسلام میں فضیلت کی بات ہے. یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی اولاد پیدا کر دی تو عورت سمجھے یہ بہت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہتر جانا ہے کہ ایک عورت کی زیادہ اولاد ہو، یہ اس کی فضیلت کی علامت ہے. تو یہ چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی. تو ان چیزوں کو یاد رکھیں اور صحابیات کی سیرت کو پڑھیں. ان میں جو عبرتیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے کی کوشش کریں اور انہی کی اقتداء کرنے کی کوشش کریں. دوسرے ملکوں کے پیچھے نہیں جائیں بلکہ صحابہ کا دیکھیں، سلف کی سیرت دیکھیں، کیونکہ اسی میں انسان کے لیے دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو ان کی سیرت کے مطابق اس سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.